ڈاکٹر محمد انور میرا نام ہے. ہم انٹروڈکشن ٹو سوشیولوجی کا کورس کور کر رہے ہیں. اس کورس کے حوالے سے آج ہم انٹریکشن کا ٹاپک ڈسکس کریں گے. یہ ہمارا چھٹا لیکچر ہوگا. انٹریکشن کے حوالے سے اگر بات کریں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں ایکٹ آتا ہے جس کو ہم سوشل ایکٹ کہتے ہیں. اب سوشل ایکٹ کو آپ ایک ہیومن بیہیویئر کی جسے کہتے ہیں سب سے اسمالسٹ یونٹ آف ہیومن بیہیویئر اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. اب جب ایکٹ کیا جاتا ہے تو اس ایکٹ کا اثر دوسرے لوگوں پر بھی ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ ہم جب ایکٹ کر رہے ہیں تو دوسرے لوگوں کی موجودگی میں کر رہے ہیں. وہ موجودگی چاہے فیس ٹو فیس سچویشن میں ہو، وہ موجودگی چاہے ٹیلی فون پہ ہو یا انٹرنیٹ پہ ہو. مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے. وہ جب میں نے دوسرے لوگ کہا تو دوسرے لوگوں میں ایک شخص بھی ہو سکتا ہے، اس میں گروپ بھی ہو سکتا ہے. جب ایک شخص کا ایکشن جو ہے وہ دوسرے شخص پر اثر انداز ہوتا ہے، اب اثر انداز ہونے میں اس کے مائنڈ پہ اثر انداز ہو سکتا ہے، اس کے بیہیویئر پہ اثر انداز ہو سکتا ہے، یا دونوں پر بھی ہو سکتا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں پر اثر انداز ہوا تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جو دوسرا شخص ہے یا وہ دوسرا گروپ ہے وہ اس کا کوئی رسپانس دیتا ہے. اب دوسرا رسپانس جب دیتا ہے تو پہلے شخص کے مائنڈ پر یا اس کے بیہیویئر پر یا دونوں آسپیکٹ پر اس کا اثر انداز ہو سکتا ہے، اثر ہو سکتا ہے. اب یہ جو اثر ہے یہ پھر پہلے کے سوچ پر، اس کی تھنکنگ پر یا اس کے بیہیویئر پر اثر ہوگا. تو یوں کہیے کہ ہم یہ جو دونوں نے ایکٹ کیا اس کو ہم کہیں گے کہ دونوں نے ایکشن کو ایکسچینج کیا. اس ایکسچینج آف ایکشن کو ہی ہم سوشل انٹریکشن کہتے ہیں. اب سوشل انٹریکشن کی اگر ہم تعریف کریں تو اس کی تعریف کچھ اس طرح سے ہے: The social interaction is the reciprocal influencing of the acts of persons and groups. کہ ایکشن جو ہے وہ ایکسچینج ہو رہے ہیں. اب جب ایکسچینج ہو رہے ہیں تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک شخص کا ایکشن جو ہے وہ دوسرے شخص کے مائنڈ پر یا اس کے بیہیویئر پر اثر انداز ہو رہا ہے. اور وہ اثر انداز ہم یہاں سے معلوم کرتے ہیں کہ وہ پہلے ایکشن کے مقابلے میں وہ کوئی ری ایکشن کرتا ہے تو ہم کہیں گے کہ اس نے ایکٹ کیا. اب دوسرے کا ایکشن جب پہلے شخص کے بیہیویئر پر یا اس کے تھنکنگ پر یا مائنڈ پر اثر ہو اور اس کا کوئی وہ رسپانس دے تو ہم کہیں گے کہ دونوں نے آپس میں ایکشن کو ایکسچینج کیا. یہ ایکشن جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ دو اشخاص کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، ایک شخص اور کسی گروپ کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، اور ایک گروپ اور دوسرے گروپ کے درمیان بھی ہو سکتا ہے. یہ جو ہمارا سوشل ایکٹ ہے یہ کوئی رینڈملی نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایکٹ جو ہیں ہم سیکھتے ہیں. ہماری سوسائٹی ہمیں سوشل ایکشن سکھاتی ہے، اس کی کلچر کے مطابق ہم ایکٹ کرتے ہیں، اور یہ ایکٹ جو ہے کوئی ایک دفعہ نہیں ہوتا بلکہ یہ بے حساب دفعہ ریپیٹ ہوتا ہے. جب ریپیٹ ہوتا ہے تو ہم کہیں گے کہ
یہ ایکشن ایک سٹائل لے لیتا ہے یا ایک اس کا ڈیزائن بن جاتا ہے, یا اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کا ایک پیٹرن بن گیا. تو یوں کہیے کہ ہمارے ایکشنز جو ہیں یا سوشل ایکشن جو ہیں دے ہیو اے پیٹرن. سو پیٹرن آف ایکشنز, اور یہی ایکشنز پھر اس کے بیہیویئر کا حصہ بنتے ہیں. اس کو اگر میں مثال اگر دوں تو دیکھیے کہ ہم ایک دوسرے کو گریٹ کرتے ہیں. اس گریٹنگز میں اپنی اپنی کلچر کا سٹائل ہے. پاکستان کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو ہم جب ملتے ہیں تو السلام علیکم کرتے ہیں. تو اب اس السلام علیکم کا جواب دوسرا شخص کیسے دیتا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس سوسائٹی میں انہوں نے اس کا کیا پیٹرن ڈیولپ کیا ہے. اب السلام علیکم کا جواب وہ السلام علیکم بھی دے دیتا ہے, وعلیکم السلام بھی کہہ دیتا ہے, اور کسی اور سچویشن میں ہو سکتا ہے وہ وربل جواب دینے کی بجائے ہو سکتا ہے نان وربلی اس کا جواب دے. اور اسی پیٹرن کو تھوڑا سا آگے کریں تو وہ صرف السلام علیکم کا جواب ہی نہیں دیتا بلکہ وہ ساتھ اور بھی باتیں ان سے پوچھتا ہے. اچھا جی آپ کا کیا حال ہے. اب کیا حال ہے اگین اس کا جواب کیا ہوگا. اب حال سے مراد کیا ہے, کیا اس کی کوئی فزیکل کنڈیشن کی بات کر رہے ہیں یا اس کی مینٹل کنڈیشن کی بات کر رہے ہیں, اس کی ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں. اب یہ اگین ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ جن دو اشخاص کے درمیان انٹریکشن ہو رہا ہے یا دو گروپس کے درمیان انٹریکشن ہو رہا ہے ان کا انٹیمیسی, ان کی انٹیمیسی کیا ہے. اس انٹیمیسی کے حوالے سے پھر وہ بات کرتے ہیں. کہیں تو السلام علیکم یہیں ختم ہو جاتی ہے, اور کہیں نہ صرف کہ اس نے اس کا حال چال پوچھا بلکہ وہ اس کی فیملی کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں پوچھتے ہیں. اچھا جی فلاں کا کیا حال ہے, گھر میں خیریت ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہمارا جو ایکشن ہے جس سے ہم ایکسچینج آف ایکشن کہا, اور جس کو ہم ٹیکنیکلی سوشیولوجی کی زبان میں سوشل انٹریکشن کہہ رہے ہیں, یہ ایک پیٹرن ہے. اور چونکہ ہم نے اس کو بہت دفعہ ریپیٹ کیا ہے, لرن کیا ہے, اس کا چونکہ ایک سٹائل ہو گیا ہے, تو اس لیے ہم کہیں گے کہ کافی حد تک یہ جو سوشل انٹریکشن ہے یہ پریڈکٹیبل ہے, کہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو کس قسم کا جواب ملے گا. اور یہی ہمارا سوشل ایکشن کے یا انٹریکشن کے حوالے سے ہے کہ ہم اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اب سوشل انٹریکشن ہمیں سمجھنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارا جو سبجیکٹ ہے سوشیولوجی جو ہے یہ سارا سبجیکٹ سوشل انٹریکشن کے ارد گرد ہی گھومتا ہے. ویبر نے تو سوشیولوجی کی ڈیفینیشن ہی اس کانسیپٹ کے ارد گرد ہمیں دی ہے. اب سوشل انٹریکشن اگر ہمیں پتہ ہے, اگر ہم کسی سوسائٹی کا ہمیں پتہ ہے تو ہمیں ان کے پیٹرنز آف بیہیویئر کے بارے میں معلومات مل سکتی ہیں, اور انہی پیٹرنز آف بیہیویئر کے بیسس پہ ہی ہم ان کے فیوچر بیہیویئر کے بارے میں کچھ بات کہہ سکتے ہیں یا اس کے بارے میں ہم پریڈکشنز کر سکتے ہیں. تو آئیے تھوڑا سا آگے چلیں. سوشل انٹریکشن ٹینڈس ٹو بی repetitious, therefore it is patterned and to this extent is predictable. یہ بات میں نے پہلے بھی کافی حد تک اس کو ایکسپلین کیا کہ چونکہ سوشل انٹریکشن جو ہے یہ صرف ایک دفعہ نہیں ہوتا, یہ تو دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ ہوتا ہے, اور ہر سچویشن میں یہ بدل بھی سکتا ہے, اور چونکہ سچویشن کے مطابق لوگ آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں,
اس لیے اس کا ایک سٹائل بن جاتا ہے. جیسے کہ میں نے گریٹنگز کے بارے میں بتایا کہ لوگ گریٹنگز کیسے ایکسچینج کرتے ہیں. ایک سچویشن میں بہت ڈیٹیل سے گریٹنگز ہوتی ہے, ایک سچویشن میں وہ ایک رسمی طور پر گریٹنگز ہوتی ہے. اب یہ آلسو ڈپینڈس کہ اب گریٹنگ جو ہے دو برابر اشخاص کے درمیان میں ہو رہی ہے یا کسی سینئر جونیئر کے درمیان میں ہو رہی ہے, تو اس کے مطابق ایک سٹائل بنتا ہے, ایک پیٹرن بنتا ہے, اور چونکہ پیٹرن بن گیا تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کے بعد ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں, اور اس حد تک ہم اس کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں. تو دیٹ از ہاؤ وی فائنڈ دیٹ سوشل انٹریکشن helps in the understanding of the behavior patterns of the people, understanding of the lifestyles of the people, understanding of the society, as well as the people's behavior and how they are going to move about in, let's say, next time or in the future kind of situation. So let's move further. Social interaction has a number of components, and mainly I have listed here 4 components. One of these is social status, the other is role, third one is social construction of reality, and the fourth one is communication. Now we will take each one of these components of social interaction and try to explain one by one. The first one is social status. Now if we have to define it, it is social status is a recognized social position of a person in a social situation. This is a very interesting kind of concept. It is said کہ social status جو ہے وہ کسی شخص کی ایک خاص سوشل سچویشن میں جو اس کی پوزیشن ہے وہ اس کی سوشل سٹیٹس ہے. اس کا مطلب ایسے لگتا ہے کہ اگر وہ سچویشن چینج ہو گئی تو اس کا سٹیٹس بھی چینج ہو گیا. اب سوشل سچویشن کو اگر ہم تھوڑا سا فردر الیبوریٹ کریں تو سوشل سچویشن از اے ریکرنگ گروپ ایونٹ, یعنی ایسا گروپ ایونٹ ہے جو کہ ریپیٹ ہوتا ہے, بار بار ریپیٹ ہوتا ہے. تو اس سچویشن میں ایک شخص کی کوئی سٹیٹس ہو سکتی ہے. وہ اگر سچویشن چینج ہو گئی تو اس شخص کی سچویشن چینج ہو سکتی ہے. اگر ہم کلاس روم کی بات کرتے ہیں تو یہاں ہمارا ایک سٹیٹس ہے. میں ایک ٹیچر ہوں اس سچویشن میں, تو یہاں میرا سٹیٹس ایک ٹیچر کا ہے. آپ اس سچویشن میں اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کا سٹیٹس ایک اسٹوڈنٹ کا ہے. اس سچویشن کو اگر ہم چینج کرتے ہیں, یہ کلاس ختم ہو جاتی ہے, تو ہماری سچویشن بدل گئی. اس سچویشن میں ہمارا سٹیٹس جو ہے وہ بدل جائے گا. اس سچویشن میں وی کوڈ بی کالیگس, وی کوڈ بی نیبرس, وی کوڈ بی فرینڈس, وی کوڈ بی سٹیزنس. ہم ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس اینگل سے ہم دیکھ رہے ہیں. ایک کھیل کے میدان میں مثال کے طور پر 2 شخص جو ہیں وہ ٹینس کھیل رہے ہیں. اس ٹینس کھیلنے کے دوران لیٹس سے کہ ایک پلیئر کو چوٹ لگ جاتی ہے, تو اس سے پہلے وہ دونوں پلیئر ہیں, ان کی سچویشن جو ہے, ان کا سٹیٹس جو ہے وہ پلیئر کا سٹیٹس ہے. اور لیٹس سے کہ اس میں جیسے کہ میں نے کہا کہ کسی وجہ سے ایک شخص کو چوٹ لگ گئی. اب جب اسے چوٹ لگ گئی تو دوسرا شخص اس کو اگر فرسٹ ایڈ دے رہا ہے یا اس کو کوئی ٹریٹمنٹ دے رہا ہے, وہ ہو سکتا ہے وہ دوسرا شخص میڈیکل کا ایکسپرٹ ہو, وہ ہیلتھ پروفیشنل ہو, تو دوسری سچویشن میں ان کی سٹیٹس بدل جائے گا. اب ان کا کیا سٹیٹس ہوگا؟
کہ ایک شخص جو ہے میں بھی اس کو چونکہ چوٹ لگی ہے تو ہم کہیں گے کہ ہی از اے پیشنٹ. دوسرا شخص جو اس کو میڈیکل ایڈ دے رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ ایک میڈیکل پروفیشنل ہے, وہ ایک ہیلتھ پروفیشنل ہے, یا عام لفظوں میں ہم کہیں گے کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے. تو اس لحاظ سے ہم یہ کہیں گے کہ سچویشن کے مطابق کسی کا سوشل سٹیٹس ہم ڈٹرمن کرتے ہیں. اس طرح سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک کوئی ایک شخص پتہ نہیں ہم ان گنت سوشل سچویشن میں سے وہ گزرتا ہے. جیسے ہی وہ سوشل سچویشن میں سے ایک میں شامل ہوتا ہے تو اس سوشل سچویشن کے مطابق اس کا سٹیٹس ہوگا. گھر میں مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ ایک بیٹا ہے, وہاں سے اگر وہ باہر نکلتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ ایک نیبر ہو. وہاں سے آگے اگر وہ شاپنگ کے لیے جا رہا ہے تو شاپنگ کی سچویشن میں وہ ایک کسٹمر ہو سکتا ہے. اور وہاں سے چل کر اگر وہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کر رہا ہے تو وہ ایک پیسنجر ہے, وہ ایک نئی سچویشن ہے. وہاں سے چل کر وہ اپنی ڈیسٹینیشن میں پہنچا, اپنے کام پہ گیا ہے, تو جو وہ کام کر رہا ہے اس کے مطابق اس کا سٹیٹس ہوگا کہ وہاں وہ دفتر کا ملازم ہے, اس ملازم کی کیا حیثیت ہے, تو وہاں پر اس کا وہ سٹیٹس ہو سکتا ہے. اگر وہ وہاں سے نکل کر اپنے کلاس روم میں آ رہا ہے تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کلاس روم میں اس کا سٹیٹس جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے یا اس کا سٹیٹس وہاں پر ٹیچر کا ہے. اگر ٹیچر اور اسٹوڈنٹ دونوں ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ دونوں کا جو ہے کمبائن قسم کی سچویشن ہے. تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کیا ہے اور دوسرا کیا ہے. یہاں ایک اور بات بڑی مزے کی ہے, جب میں نے دونوں کی بات کی تو ہم یوں کہتے ہیں کہ کسی شخص کا سٹیٹس کسی دوسرے کے مقابلے میں ہم اسے ڈٹرمن کر رہے ہیں. کہ یوں کہہ لیجئے کہ ایز اف اٹس اے پولار کائنڈ آف پوزیشن, کہ ایک پول جو ہے وہ ایک شخص کا ہے, دوسرا پول وہ دوسرے شخص کا ہے. اس کلاس میں اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ اسٹوڈنٹ ہیں ورسز اے ٹیچر. ٹیچر جو ہے وہ اس کا سٹیٹس ایز اے ٹیچر ہے ورسز اے اسٹوڈنٹ. گھر میں جیسے میں نے کہا کہ آپ اگر بیٹے ہیں تو بیٹا مقابلہ کس کا ہے, کس کے مقابلے میں ہے, پیرنٹس کے مقابلے میں. ماں کے مقابلے میں بیٹا ہے یا باپ کے سامنے بیٹا ہے. اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ آپ دکان پہ گئے ہیں تو وہاں کسٹمر ہیں, تو کسٹمر کسی کے مقابلے میں ہم دیکھ رہے ہیں, اس کی دوسرے کی کوئی اور پوزیشن ہوگی, وہ میں بھی دکاندار ہو سکتا ہے, سیلز پرسن ہو سکتا ہے. تو یوں کہیے کہ سوشل سٹیٹس جو ہے ایک ڈائنامک پوزیشن ہے. سوشل سٹیٹس کو اگر کسی اور انداز سے کہیں تو اٹس اے ڈائنامک پوزیشن آف اے پرسن وچ چینجز ود دا چینج ان دا سوشل سچویشن. تو میں نے یہ کہا کہ سوشل سٹیٹس جو ہے اٹس اے ڈائنامک پوزیشن آف اے پرسن اینڈ اٹ چینجز فرام social situation to another social situation. As many situations we come across, we expect as many situations we are going to have. And جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ جو اسٹیٹس ہے یہ ان ریلیشن ٹو ادرز ہے, اور ادرس میں ایک بندہ بھی ہو سکتا ہے, ایک شخص بھی ہو سکتا ہے, وہ گروپ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کو جب ادرس کی بات کہیں تو ہم ایک شخص کو جب ادرس کے مقابلے میں بات کرتے ہیں تو میں بھی وی کین کال دیم ایز ٹو اپوزٹ پولس. اور اسی لیے میں نے کہا کہ اسٹوڈنٹ ورسز اے ٹیچر, امپلائی ورسز این امپلائر,
master versus a servant, father versus a child or a son or a daughter, brother versus a brother or brother versus a sister. So these are some of the examples. اور اس اسٹیٹس کے مطابق پھر ہم آگے بات کرتے ہیں. تو لیٹ اس سی آگے کیا ہے. دیر آر ادر کانسیپٹس ریلیٹڈ ٹو سوشل اسٹیٹس. اس میں ایک جو بڑی کانسیپٹ ہے وہ اسٹیٹس سیٹ ہے. Now status set simply means all the statuses a person holds at a given time. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص بہت ساری اسٹیٹسز کا مجموعہ رکھ سکتا ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک سچویشن میں a person can be a father, he can be a husband, he can be brother of somebody, he can be a master of somebody and some others could be there. اور اسی طرح اس کا کوئی آکیوپیشن کے حوالے سے بھی کوئی اسٹیٹس ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ناٹ اونلی کہ سوشل اسٹیٹس جو ہے اٹ از ڈائنامک آسپیکٹ آف ونز پوزیشن ان اے سوشل سچویشن. یہ سوشل اسٹیٹس اس کا ایک پورا سیٹ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اور اس کے متعلقہ کیا کانسیپٹس ہیں. Now we have very important two concepts which are associated with the status. One is ascribed status and the other is achieved status. Now, ascribed status is a social position someone receives at birth or assumes involuntarily in life. That's called ascribed status. Now, ascribed status وہ status ہے جو کہ کسی شخص کو قدرتی طور پر ملتی ہے، بائی برتھ اسے ملی. وہ شخص مثال کے طور پر مرد پیدا ہوا یا عورت پیدا ہوئی. مثال کے طور پر وہ ایک خاص ریس کو بلانگ کر سکتا ہے کہ بھائی وہ کالا ہے یا وائٹ نسل کو بلانگ کرتا ہے یا ہمارے جیسی مانگولائڈ قسم کی نسل کو بلانگ کرتا ہے. اب اس میں اس نے اپنی کوئی کوشش نہیں کی. اسی طرح پیدائش کے بعد بھی بہت ساری ایسی سچویشنز ہیں جس میں کہ اس کی اسکرائبڈ اسٹیٹس ہے. مثال کے طور پر اس کی ایج ہے، ایج میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ 5 سال کا ہے یا 10 سال کا ہے یا وہ 50 سال کا ہے. یہ اور بات ہے کہ اس ایج کو سوسائٹی جو ہے، ایج کی ریالٹی کو سوسائٹی کیسے ڈٹرمن کرتی ہے. تو وہ ایج کے حوالے سے اس میں کوئی اختیار نہیں ہے. اسکرائب اسٹیٹس اگر میں اس کو سمرائز کروں تو دس از دیٹ اسٹیٹس وچ اے پرسن ایکوائرز بائی برتھ. اس میں جیسے کہ میں نے کہا he doesn't make any effort. If he makes an effort تو پھر ہم اس کو ascribed status سے کی بات نہیں کریں گے. اس کو کچھ voluntary effort ہوگی جس کی وجہ سے ہم پھر اس کا کوئی اور نام دیں گے. یہاں پر ascribed status جو ہے this is more involuntary kind of status which a person gets. تو دوسرا جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ اسٹیٹس ہے اس کو ہم کہتے ہیں اچیو اسٹیٹس. اور اچیو اسٹیٹس ریفرز ٹو اے پوزیشن دیٹ سم ون اسیومز والنٹریلی.
جیسے کہ اس ڈیفینیشن میں ایک بات بڑی اہم سی نظر آتی ہے کہ والنٹری کا کانسیپٹ اس میں دیا گیا ہے. والنٹریلی مینس کہ بندہ جو ہے یا انڈیویجول جو ہے وہ اس کے لیے ایفرٹ کرتا ہے. ایفرٹ کر کے مثال کے طور پر یو آر ٹیکنگ اے کورس ان سوسیالوجی. Now this status of yours as a student is not an ascribed status, it's an achieved status. You made an effort to enroll yourself in this particular subject, and then you are also making an effort to gain knowledge for that, and then you might try to fulfill the requirements of being a student. اسی طرح ایک شخص ہے کہ وہ لیٹس سے شادی کرتا ہے. نا شادی کرنا از ناٹ انوالنٹری, اٹس اے والنٹری کائنڈ آف سچویشن, والنٹری کائنڈ آف ایفرٹ. اور شادی کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اس کا اسٹیٹس بدلا. کیا ہوا؟ ناؤ ہی از اے میرڈ پرسن. Now married person, calling somebody a married person is a status. Being married is an achieved status. Being a husband is an achieved status. Being a wife is an achieved kind of status. تو اس طرح سے ہماری زندگی میں بہت سارے اسٹیٹسز ہیں جو کہ ہم اچیو کرتے ہیں. اگرچہ ascribed status of a person can have an influence on the achieved status of an individual as well. ہماری سوسائٹی میں بھی ایسے لگتا ہے اور باہر کی سوسائٹیز میں بھی ایسے ہے کہ کسی کا جو ہے ascribed status ہے being a male or a female, being a white person or a black person, being a young or an old, influences the achievement of other statuses. For example, by virtue of being a male, maybe some of the positions are open to an individuals, and some of the positions may not be open to other individuals who might be females. Similarly, ہم ریس کے بیسس پہ بھی اس قسم کی باتیں دیکھتے ہیں, اور بہت ساری ایسی باتیں جو ہیں وہ ہو سکتا ہے ہڈن طریقے سے سوسائٹی میں اپلائی ہوتی ہوں, اور ان کو ہی ہم دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ آن دا بیسس آف ریس, آن دا بیسس آف جینڈر, اور ایون آن دا بیسس آف ایج, سم ٹائمز there are discriminations in the society. So people become eligible in certain situations on the basis of their ascribed statuses, and some other people might be debarred, excluded or socially excluded from participating in a particular situation. For example, آپ کہتے ہیں کہ ایک کوئی میٹنگ ہے, اس میٹنگ میں only adults are allowed to come. Now being an adult has something to do with an age. اب کس ایج کو ہم کہتے ہیں, اور ایج کے اوپر کسی شخص کا اپنا کنٹرول نہیں ہے. اگرچہ اس کو ایڈلٹ کہنا جو ہے یہ ایک ریالٹی ہے, یہ سوسائٹی ڈٹرمن کرتی ہے کہ ہم نے کس ایج کے بندے کو ہم نے ایڈلٹ کہنا ہے, ہمارا کٹنگ پوائنٹ کیا ہو سکتا ہے, یا ہم کسے کہیں گے کہ یہ چائلڈ ہے اور کسے کہیں گے کہ یہ سینئر سٹیزن ہے یا اولڈ پرسن ہے. تو یوں کہیے کہ انوالنٹری جو کسی کا اسٹیٹس ہے وہ انفلوئنس کرتا ہے, افیکٹ کرتا ہے کسی کے والنٹری اسٹیٹس پر بھی. تو دونوں اسٹیٹس جو ہیں جس کو ہم اچیوڈ اسٹیٹس اور اسکرائبڈ اسٹیٹس کہا, ایک دوسرے کے اوپر انفلوئنس کرتے ہیں, اور
یہ ہو سکتا ہے کہ sometimes voluntarily some people might excel so much that they could overcome some of the limitations or handicaps which people might be experiencing because of their ascribed status. The men could excel in a particular field, اور کسی ایک علاقے کے لوگ جو ہیں وہ بھی اس علاقے، چونکہ اس علاقے میں پیدا ہو گئے اور اس پیدائش میں ان کا کوئی اپنا ہاتھ نہیں تھا، یا کسی کاسٹ میں وہ پیدا ہو گئے، اس میں ان کا کوئی چوائس نہیں تھا، کسی ٹرائب میں پیدا ہو گیا، ان کا کوئی اس میں چوائس نہیں تھا. تو اگر یہ چیزیں لیٹر آن اس کی اچیوڈ اسٹیٹس میں ہنڈرنس پیدا کرتی ہیں یا ہینڈی کیپ ہیں، تو مے بی پیپل میک سرٹن اسپیشل ایفرٹس ٹو اوور کم دیز کائنڈ آف سچویشنس. سو مین اسٹریم میں نہیں تو دوسری اسٹریم میں پیپل ریئلی ایکسیل جسٹ ٹو اوور کم دوز ہینڈی کیپس. سو ڈسکریمنیشن ہو جاتی ہے اسی کے بیسس پر، اور لوگ اسپیشل ایفرٹ بھی کر کے ان ہینڈی کیپس کو اوور کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیر از اے ماسٹر اسٹیٹس، a status that has an exceptional importance for social identity, often shaping a person's entire life. اور اس کی بڑی مثال جو ہے وہ کسی کا آکیوپیشن ہے. اب ٹھیک ہے، a person might be a male or a female, a person might be Pakistani or non-Pakistani, but then there is some kind of master status. And in many cases ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا تعارف جو ہے وہ اس ماسٹر سٹیٹس کے حوالے سے کرتا ہے. مثال کے طور پر پرسن مائٹ بی اے میل اور اے فیمیل، بٹ اس کا آکیوپیشن جو ہے could be teaching. So he might be having a master status of being a teacher at the university level, or teacher at the college level, or at the university at the school level. تو ان مینی کیسز وہ اپنا تعارف اسی حوالے سے ہی کرواتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ پروفیسر ہے، یا بلکہ یہاں تک کہ وہ اگر ریٹائر بھی ہو گیا تو وہ جو اس کا ماسٹر سٹیٹس ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور وہاں پر آ کر پھر ہم لفظ لگا لیتے ہیں کہ یہ سابقہ پروفیسر ہے، یہ سابقہ چیئرمین ہے، یا سابقہ سیکرٹری آف پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ ہے، یا سابقہ پولیٹیشین بھی ہو سکتا ہے. پولیٹیشین تو شاید کبھی لائف ایج کے ساتھ نہیں ختم ہوتے، وہ تو کنٹینیوس ہی چلتے ہیں، لیکن نوکری کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے سٹیٹسز ساتھ چلتے ہیں. والنٹری آرگنائزیشنز میں بھی لوگ کام کرتے ہیں، اگرچہ وہ ان کا سٹیٹس تو گھر میں کوئی فادر کا ہے یا بردر کا ہے یا کوئی اور ہے، لیکن ماسٹر سٹیٹس کے حوالے سے وہ جانے جاتے ہیں کہ وہ جی بہت مخیر قسم کے شخص ہیں، فلنتھراپسٹ ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت سوشل ورکر ہے. تو اس قسم کے ماسٹر سٹیٹس بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، اور یہ ماسٹر سٹیٹس جو ہے اوور کم کرتے ہیں جو انڈیویجول سچویشنل سٹیٹسز ہیں، ان کو پھر یہ شیڈو کر لیتے ہیں یا ان کے اوپر یہ حاوی ہو جاتے ہیں. آئی وڈ سے شیڈو نہیں بلکہ دوسرے سٹیٹس اس کے اندر تحت آ جاتے ہیں، یہ ان کو شیڈو کر جاتا ہے اور ان کے اوپر پھر حاوی ہوتا ہے. ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے سوشل انٹریکشن کا، جیسے ہم کہتے ہیں رول. رول is a behavior expected of someone who holds a particular status. اب اسٹیٹس کا ہم نے کانسیپٹ دیکھا. جب رول کی بات کرتے ہیں تو it is that behavior
which is related with the status of a person. اب ہم نے کہا کہ ایکسپیکٹڈ بیہیویئر ہے. اب یہ ایکسپیکٹیشنز جو ہیں یہ کون ڈٹرمن کرتا ہے؟ یہ سوسائٹی ڈٹرمن کرتی ہے. اس کو میں دوبارہ کہوں تو ایسے ہوگا کہ رول از دی ایکسپیکٹڈ بیہیویئر بائی ورچو آف سم باڈی ہولڈنگ اے پرٹیکولر اسٹیٹس. تو اگر اس کی اسٹیٹس چینج ہوتی ہے تو ہم یہ کہیں گے اس کا رول چینج ہو جائے گا. اگر وہ اس کے اسٹیٹس ایک فادر کا ہے تو اس کے ساتھ ہماری ایکسپیکٹیشنز ہماری سوسائٹی میں کیا ہے؟ فادر جو ہے آبویسلی ان ریلیشن ٹو چلڈرن ہے. اب چلڈرن کے لیے فادر کے کیا رول ہیں؟ ان کو لک آفٹر کرنا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، ان کی ٹریننگ کرنی ہے، ان کو ڈسپلن کرنا ہے، ان کو اس طریقے سے ٹرین کرنا ہے کہ دے بیکم پارٹیسپیٹنگ ممبرز آف دی سوسائٹی. تو یہ بہت سارے جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ رول جو ہے وہ فادر پلے کرتا ہے سمپلی بیکاز ہی از اے فادر آف نمبر آف چلڈرن. اس شخص کی اگر سچویشن بدلتی ہے جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تو اس کی سٹیٹس بدلے گی. اب سٹیٹس بدلی ہے تو اس کے رول بھی بدل جائیں گے. دیٹ از وائی اٹ از کالڈ اٹس اے ڈائنامک آسپیکٹ آف ونز اسٹیٹس. تو یہاں پر آ کر جو رول ہیں اس کے ساتھ ایک لفظ لگایا ایکسپیکٹڈ بیہیویئر. اب ایکسپیکٹیشنز جو ہے یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ اس کی کلچر سے آتی ہیں، یہ نارمز ہیں جو کہ ٹریڈیشنز ہیں، وہ جو ایلڈرز جو ہیں وہ پھر بتاتے ہیں کہ اس کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں. اب یہ ایکسپیکٹیشن جو ہیں فارمل ایکسپیکٹیشنز بھی ہو سکتی ہیں، انفارمل بھی ہو سکتی ہیں. اگر ہم ایک فیملی کے گروپ کی بات کر رہے ہیں تو یہ ایک انفارمل سی سچویشن ہے جس میں ایکسپیکٹیشن جو ہیں کوئی فارمل نہیں ہے بلکہ ان لمیٹڈ انفارمل قسم کی ایکسپیکٹیشنز ہیں. اب یہی شخص اگر کہیں جاب کر رہا ہے تو اس سچویشن میں اس کی جو ایکسپیکٹیشن جو ہیں اس کے جو رولز ہیں in many cases are prescribed and these might be in writing. And in many cases you might say کہ اگر کسی کو کوئی جاب دی جا رہی ہے یا جاب کا سٹیٹس دیا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ اس کے جو رول جو ہیں in many cases وہ آئیڈینٹیفائی کیے ہوتے ہیں. اس کے لیٹ سے اس کو جو آفر آف اپوائنٹمنٹ دی جاتی ہے اس میں وہ بہت دفعہ آئیڈینٹیفائی کر دیے جاتے ہیں اور پھر وہ رولز جو ہیں اپنے اس آرگنائزیشنز کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق وہ انہیں پرفارم کرتا ہے. دیر آر ادر آسپیکٹس آف رولز، نمبر آف آسپیکٹس. ون از رول سیٹ. Now, role set is a number of roles attached to a single status. Obviously, ایک اسٹیٹس ہے. میں نے پہلے ایک مثال دے دی ایک فادر کی. اب فادر کے مقابلے میں کوئی اور مثال لیں. لیٹس ٹیک دی ایگزامپل آف اے ٹیچر. اب ٹیچر کا ایک اسٹیٹس ہے، اس کے ساتھ اس کا ایک رول ایسوسیٹڈ نہیں ہے. دیر آر نمبر آف رولز وچ آر ایسوسیٹڈ ود دیٹ. مثال کے طور پر جیسے کہ اگر لٹرلی بات کریں تو ٹیچر کی بات کرتے ہیں تو ون آف دی رولز آف اے ٹیچر could be the ٹیچنگ یا یوں کہیے امپارٹنگ آف نالج ٹو دی اسٹوڈنٹس. یہ تو ایک رول ہے. اب اس کے ساتھ یہاں اس کی ٹیچنگ ہو رہی ہے یا کر رہا ہے تو اسٹوڈینٹس کی گائیڈنس بھی اس کا رول ہے. دیٹ کوڈ بی اندر رول. سیکنڈ رول فار ایگزامپل گائیڈنس بھی ہے. تیسرا اس کا رول اس کی کاؤنسلنگ بھی ہو سکتا ہے. چوتھا اس کا رول ان کی اسائنمنٹ، ان کو اسائنمنٹس دینا ہے،
ان کی اسائنمنٹس کو چیک کرنا ہے, ان اسائنمنٹس کے اوپر اس نے کامنٹس دینے ہیں, دیٹس اندر رول. اس کے ساتھ ہی ایک اور رول ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایگزامینیشن لینا ہے. وہ ایگزامینیشن کا انعقاد کرنا یا اس کا پیپر کا سیٹ کرنا اور اس کو کنڈکٹ کرنا, دیٹ کوڈ بی اندر رول آف اے ٹیچر. اسی طرح اسی ٹیچر کا شاید یہ بھی رول ہو سکتا ہے کہ اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی سرٹیفیکیشن کرے کہ انہوں نے ان کی جو اچیومنٹ ہے وہ کس لیول تک ان کی اچیومنٹ ہوئی ہے. سو سرٹیفیکیشن کوڈ بی اندر رول. تو اگر ہم ان سب رولز کو اکٹھا کریں تو ہم کہیں گے کہ دس از اے رول سیٹ which is associated with one status of a teacher. So that is how we explain the role set. اسی طرح اور بھی اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر ایک امپلائی ہے, وہ امپلائی ایک ٹھیک ہے کسی کا ملازم تو ضرور ہے, تو وہ ملازم بھی ہو سکتا ہے اور ان کا ملازمت کے حوالے سے پتہ نہیں اس کے کتنے رولز ہوں گے. بچوں کو لے کر کہیں اسکول لے کر جانے کی بات ہو سکتی ہے, ایک رول ہے. بازار سے سودا لانے والا, سودا لانا جو ہے وہ اس کا کوئی دوسرا رول ہو سکتا ہے. مہمانوں کو لک آفٹر کرنا اس کا ایک اور رول ہو سکتا ہے. چوکیدارہ کرنا اس کا ایک اور رول ہو سکتا ہے. تو وہ جتنے کام وہاں کر رہا ہے وہ اس کے رولز ہیں, اور یہ رول اس کے سٹیٹس میں اس کی کلچر کے مطابق وہ اسٹیبلش کیے ہیں یا وہ انہوں نے سیٹ کیے ہیں, یا جو جب اس کو ملازمت دی گئی تو اس نے مالک نے اس کو بتایا کہ بھئی آپ نے یہاں یہ کام کرنے ہیں, اور جتنے کام اس نے گنے ہم کہیں گے کہ وہ ان کاموں کا ایک مجموعہ ہے, اور اس کاموں کے مجموعے کو ہی ہم رول سیٹ کہیں گے. اب یہ کاموں کا مجموعہ جو ہے وہ اس کی سٹیٹس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. کوئی اس کی سٹیٹس اگر وہی ملازم اپنے گھر میں ہے اور گھر میں وہ ایک لیٹس سے وہ ہسبینڈ ہے, تو ایز اے ہسبینڈ اس کے بہت سارے رول ہوں گے, اور اس کو ہم پھر رول سیٹ کہیں گے اس سچویشن میں جہاں پر ہم اس کو انالیسس کر رہے ہیں. رول کے ساتھ ایک اور جو چیز ریلیٹڈ ہے وہ ہے رول کانفلکٹ. رول کانفلکٹ از incompatibility among roles corresponding to two or more statuses. Now it is possible that a person enjoys more than one statuses. For example, a woman is or can be a mother of children. She can also be a worker in an office. Now, as a mother, she has to perform the expected roles with respect to her children. And then we find that as an employee in an office, she has to perform the roles in accordance with the expectations in her job situations. Now, it is possible that in certain situations کہ یہ دونوں رولز جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کنکر نہ کریں, ایک دوسرے کے ساتھ منطبق نہ ہو سکتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کانفلکٹ کر جائے. مثال کے طور پر اس نے بچوں کو لیٹس سے لک آفٹر کرنا ہے گھر میں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم مے بی اس کی کوئی میٹنگ ہے آفس میں which is going to be held after the office hours. Now this role of attending a meeting as an employee in an office after the office hours conflicts with her role in her house to look after her children. So that is how we look at the role conflict.
one person who is supposed to play different roles, and if these roles do not correspond with each other, then we say that there could be a role conflict. اسی طرح کی ایک اور مثال بھی ہو سکتی ہے کہ پولیس آفیسر he has duties, maybe he is looking after the traffic, he's a traffic officer, and suddenly he finds that somebody is violating the traffic law, and he stops a person. Now once he stops a person, he finds that that person is his son. Now in that situation اس کا رول ایک بدلا. اب یہاں پر اب دیکھیے کہ is he going to really apply the law on this individual, or is he going to let him go? So this could be another role of a father in this situation, and then role of a police officer. The same person having different roles, and these roles might come in conflict in that particular situation. So اگر ایک شخص ہے اس کی ڈفرینٹ سچویشن میں ڈفرینٹ اسٹیٹسز ہیں, اینڈ دیٹ وی ایکسپیکٹ بیکاز اسٹیٹس ہیز سم تھنگ ٹو ڈو ود اے پرٹیکولر سچویشن. تو ہر سچویشن کے مطابق اس کے رول کی ایکسپیکٹیشنز ہیں, اور اگر دونوں سچویشن کے اسٹیٹسز کے مطابق جو اس نے رول پرفارم کرنے ہیں وہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ کورسپونڈ نہیں کر رہے تو ہم کہیں گے کہ دیر از اے کانفلکٹ, اینڈ سرٹنلی دس کانفلکٹ بیکمس اے ریئل پرابلم, اینڈ دا پرسن ہیز ٹو فائنڈ آؤٹ ہاؤ ٹو اوور کم دیز کائنڈ آف کانفلکٹس. اگلی بات اسی رول کے حوالے سے جو امپورٹنٹ ہے وہ ہمارے سامنے ہے رول اسٹرین. رول اسٹرین incompatibility among roles corresponding to a single status. Now role strain جو ہے وہ ایک ہی اسٹیٹس پہ بندہ ہے, اور اس میں the roles which he is performing ان میں conflict آتی ہے. In many cases a person has to uphold the rules, کہ رولز کے مطابق تو وہ کچھ اور requirement ہے, but maybe on humanitarian grounds he has a different kind of approach to the situations, and these two might come in conflict, and that might create a strain on the mind of the person that in which way should he go. تو اگلی بات ہے role exit. Role exit is the process of becoming X. ہم کسی اسٹیٹس میں ہیں, وہ اسٹیٹس ہمارا چینج ہو گیا, اور جب وہ اسٹیٹس چینج ہوا تو اس کے ساتھ ہی ہمارے رولز بھی چینج ہو گئے. اور اس کی ایک بڑی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک بندہ ایک نوکری چھوڑتا ہے اور وہ نوکری چھوڑ کر کسی اور جگہ پہ چلا جاتا ہے. پہلے مثال کے طور پر وہ کہیں ڈائریکٹر تھا اور نئی جگہ کے پہ کچھ اور ہو گیا, تو ہم کہیں گے کہ ہی از ایکس ڈائریکٹر آف سچ اینڈ سچ پلیس. ریٹائر ہو گیا تو ہم کہتے ہیں اکثر ہی از اے ایکس پروفیسر اور ایکس ایکس سیکرٹری آف اے پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ. سو دیٹ از ہاؤ وی انٹروڈیوس دا کانسیپٹ آف ایکس, or a person who has been performing these roles in the past and maybe he is no more performing these roles at the moment. آئیے آگے دیکھتے ہیں کیا ہے. Social construction of reality. It's a process by which people creatively shape reality through social interaction. The situations that we define as real, social construction of the span of people into childhood, adulthood, and old age. Now, reality people try to define. Let's say reality of an individual, that might be something doing with the identity of a person. Let's say I enter this class
and when I enter the class, I have to be what I am supposed to be. And I immediately construct myself in accordance with the expectations of this particular situation. And same is with you people as students. So people try to construct the reality through interaction with each other. اور اس انٹریکشن کے بیسس پہ ہی وہ اس ریالٹی کو نہ صرف وہ ڈیفائن کرتے ہیں بلکہ اس کی باؤنڈریز کو بھی ڈٹرمن کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے دیکھا کہ ایک شخص ہے اور ہر شخص کی ایک لائف ہے. لائف کو ہم ایج کہتے ہیں. اب اس لائف کی ریالٹیز کو لوگوں نے یا سوسائٹی نے کنسٹرکٹ کیا ہے. اس کو انہوں نے لیٹ سے 3-4 حصوں میں بانٹ دیا ہے. ایک ریالٹی ہے جس کو ہم کہیں گے کہ چائلڈہڈ ہے, ایک ہے کہ ہم کہیں گے کہ یوتھ ہے, ایک ہے کہ ایڈلٹہڈ ہے, ایک ہے کہ اولڈ ایج ہے. اب ایج کے حوالے سے ہم کہاں پر لائن ڈرا کر رہے ہیں کہ جس کو ہم کہیں گے کہ چائلڈہڈ ہے. پاکستان میں چائلڈہڈ کی کنسٹرکشن کچھ اور نظر آتی ہے. ہمارے ہاں شاید چائلڈہڈ جلدی ختم ہو جاتی ہے. باہر کی سوسائٹی میں چائلڈہڈ شاید کافی لمبے عرصے 18 سال تک بھی چلتی ہے. ہمارے ہاں 12 سال کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سارے سوشل کلاسز میں بچے کو کام پہ بھیج دیتے ہیں. تو اسی طرح یوتھ ہم کسے کہتے ہیں. اور جب ہم ایک ریالٹی سے دوسری میں ہم داخل ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کے اپنے رولز ہیں. سٹیٹس بدلتا ہے, اس کے ساتھ ہی رولز بدلتے ہیں, اور یہ رولز ہمیں لرن کرنے پڑتے ہیں. اور نئی سٹیٹس میں اگر پہلے کی طرح کے رولز بندہ فالو کر رہا ہے تو جو سوسائٹی ہے سمجھتی ہے کہ دس از این ان ایکسپیکٹڈ بیہیویئر, اور جو نوجوان ہے یا ایڈلٹ ہے اس کا بیہیویئر نوجوانوں کی ریالٹی کے مطابق نہیں ہے تو یا اس سے چھوٹی عمر کے مطابق ہے, تو ہم اکثر سنتے ہیں کہ کیا یار تو بچوں والی بات کر رہا ہے. تو مینز کہ جو تمہارا سٹیٹس ہے نو اٹس اے ڈفرنٹ سٹیٹس. اس کی ریالٹی جو کنسٹرکٹڈ ہے وہ ڈفرنٹ ہے اور اس کے ریلیٹڈ رولز ڈفرنٹ ہیں. تو آپ نے اپنے وہ رولز پرفارم کرنے ہیں which are appropriate to the new reality, and that reality has been constructed by the society through their interactions with each other. آگے چلیں. Communication is exchange of information with each other, and for purposes of communication we need language, and language is necessary for the interaction which people have in a particular situation. تو اس کو میں اگر if I read it, it's like that. We need communication, we need language for action and interaction to take place. In every situation, I think it's very difficult for people to interact without a language. Language جو ہے یہ is composed of symbols, it's composed of signs, it's composed of letters, it's composed of words. اور ان سائنز, سمبلز, لیٹرز کے ساتھ ہم نے میننگز اٹیچ کیے ہیں, اور یہ میننگز جو ہیں وہ ریالٹی کے متعلق ہیں جو کہ ہم تھرو انٹریکشن کنسٹرکٹ کرتے ہیں. سو فار پرپزز آف کمیونیکیشن وی نیڈ اے لینگویج, اینڈ فار پرپزز آف انٹریکشن وی نیڈ اے کمیونیکیشن. اینڈ کمیونیکیشن جو ہے اٹ کین بی verbal communication, it could be non-verbal communication, but certainly for purposes of interaction we need language. آج کے لیکچر میں ہم نے انٹریکشن پہ ڈسکشن کی,
اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انٹریکشن ہیومن بیہیویئر کا سینٹرل پوائنٹ ہے. دا ہول ہیومن بیہیویئر ریوالوز اراؤنڈ انٹریکشن. اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا جو سوشیولوجی کا مضمون ہے یہ بھی انٹریکشن کے ہی ارد گرد گھومتا ہے. اس کی موسٹ آف دی کانسیپٹ جو ہیں دیز آر ریلیٹڈ ود دس پرٹیکولر کانسیپٹ, اینڈ آئی تھنک this is very essential for the understanding of the behavior of the people and the society about which we want to make an analysis. تو آج کا لیسن یہاں ختم. اس کے بعد اگلا جو ہے وہ اگلی دفعہ.